السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم سب کی جانب سے آپ کو تہ دل سے عید کی بہت بہت مبارکباد، اور آج پیش خدمت ہے عید الاضحیٰ اسپیشل شو۔ شروع کرتے ہیں عزیزی کی چلبلی باتوں سے۔ عید مبارک بہن بھائیوں، بیٹوں، بچوں، بزرگوں، سب کو بڑی بڑی عید مبارک۔ یہ جہاز پہ جا رہے ہو، یوں کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ٹھہر جا کرو یار، جس طرح کا کرونا کا ٹینشن ماحول بنا ہوا ہے، اس میں ذرا حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے۔ عزیزی یہ تو بڑی آپ نے مبارکباد ایسی دی ہے کہ پہنو دے پراؤ، کپڑے دی دکان کھل گئی ہے اس بازار چ، بڑا سستا کپڑا۔ نہیں یار، یہ لوگ نہیں مجھے یار میں .com بننے دے۔ میں چاہ رہا تھا کہ .com کی طرف سے میں عید مبارک پیش کروں۔ اچھا اچھا، خیر مبارک۔ یار بات یہ ہے گوری کہ یہ جو اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ پاک معافی دے دے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگ۔ سب سے پہلی بات یہ بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے کہ اللہ پاک سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک تو کرونا کی وبا، اور صبح اس بیچارے کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا ہے وہ سن لیا تم نے؟ کیا ہوا ہے؟ بکرا ذبح کیا ہے تو بکرے کے یہ پیر کے نیچے آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد، نہیں آگے تو سنو، آگے تو سنو، پچھلی ٹانگیں پکڑی ہوئی۔ سنو تو صحیح، سنو تو صحیح، نہیں کھڑے بکرے کے نیچے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہٹایا اس نے پاؤں تو زلفی غائب۔ وہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد بکرے کے جب کھر کھولے تو اندر سے نکلا۔ یار کو عقل کیا کرو۔ واقعی امان سے تم صحافی بہت بڑے ہو، مشہور ہو، تم بھول جاتے ہو، تم بالکل ہی لاٹو ہی بن جاتے ہو۔ آپ کا نام جنید سلیم ہے، آپ کا ہم نام؟ بار تمہارا نام لے کر ڈرا رہے ٹھیک ہوتے ہے، ہیں۔ ہاں میں خود ہی اس کا علاج کروا لوں گا۔ اس بیچارے کی کمر چھلی ہوئی ہے باقاعدہ، تم لوگوں کو مذاق کی بڑی کھر میں یہ سارا آ گیا تھا یا کھر میں صرف منہ آ گیا؟ نہیں نہیں نہیں، منہ تو نہیں، منہ تو اندر چلا گیا تھا، پیر نیچے سے ہل رہے تھے، وہاں سے پتہ چلا۔ I am sorry، ہم آپ سے ہمدردی کا اظہار کرتے اور ہیں۔ نکالا بھی کسائی نے ہے۔ اوہو، چلو شکر ہے جان بچی 100 لاکھوں پائے، لوٹ کے زلفی گھر کو بڑی بڑی سب کو عید مبارک۔ اور میں یہ یہاں پہ ذرا کہتا چلوں کہ جو کرونے کی وجہ سے ہمارے بہن بھائی، ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اور آئندہ کے لیے دعا کرنی چاہیے، نفل پڑھ کے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، نفل پڑھ کے باقاعدہ گڑ گڑا کے معافی مانگیں کہ اللہ پاک ہی اس عذاب سے، اس امتحان سے ہمیں آزاد کر۔ آمین۔ اور عید چونکہ قربانی کی ہے، اس لیے میں 3-4 باتیں بہت اہم ہیں جو وہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہت اچھے۔ سویرے جب میں اٹھا تو اپنا یہ بزرگوں کا فون آ گیا، جنید سلیم صاحب کا، یہ بیٹے عید مبارک۔ تو میں نے کہا یار یہ کتنا اچھا بزرگ ہے ہمارا کہ بچوں کو عید مبارک کہنا اور بچوں کو عیدی دینا، بچوں کی خوشیاں دوبالا کرنا۔ تو میں یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا بچہ۔ بہت اچھے سر۔ خادین حضرات نہیں، یہ ابھی شروع ہوا ہے پروگرام، ابھی اس کے ساتھ ہم نے کافی کر دیا۔ بابا اپنا 5,000 دا موقع آیا دین دا تے نال ہی ہم وقفہ۔ ناظرین، کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو بچوں کی عیدی ہوتی ہے نا، ہم کچھ بزرگ جو کھوچل ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ چھوٹی عید ہوتی ہے، یہ تو بکرا عید ہے۔ یار تسی کیڑا بکرے نو 5,000 دیتا ہے یا 1,000 روپیہ؟ چلو 100 ہی دیتا ہے۔ اس لیے بچوں کو عیدی دینی چاہیے۔ بچوں میں آپ کے ساتھ ہوں، میری ساری ہمدردیاں آپ کی اور آپ کی عیدی کے ساتھ۔ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بکرے کی عید ہوتی ہے، بکرے کی کون سی عید ہے؟ وہ تو ذبح ہو گیا بیچارہ۔ بچے اتنی بڑی پونچھوں والا سرما ڈال کے پھر رو رہے ہوتے ہیں مینوں عید نہیں لگ رہی۔ اچھا، کئی بزرگ جان بوجھ کے سوئے ہوتے ہیں عید کے دن کے بھی، سو رہے جب اٹھیں گے تو عیدی دیں۔ یہ بات بھی میں بڑی ضروری کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ان تہواروں کے اوپر گائیڈ کرنے کے لیے خود وہ سارے عوامل کریں۔ سارے عمل جو ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے خدا کے واسطے، جو یاد ماضی بن کے رہ گئی ہے، اسے چھوڑیں نا۔ صبح اٹھ کے پونا پاکستان تو ابھی عید ہی نہیں پڑھتا، صبح اٹھتے نہیں ہیں۔ بہت ٹریڈیشنل سے جو علاقے ہیں نا جی، وہاں پہ اب بزرگ جو ہیں وہ تو لے کے جاتے ہیں بچوں کو نماز پڑھانے کے لیے، اور خود بھی جاتے ہیں۔ اکثر گھروں میں پڑھتے ہی نہیں نماز۔ چاند رات کو ساری رات تو موبائل یوز کرتے رہتی ہے نوجوان نسل، سیدھی بات ہے۔ یہ سال بعد تہوار آتا ہے پا جنید، اس میں بچوں کو لازماً
تیار صبح صبح کروا کے ان کو نماز کے لیے بھی ساتھ لے کے جانا چاہیے، خواتین کو بھی لے کے جانا چاہیے نماز کے لیے، عید کے لیے عیدگاہ میں جائیں اور ضرور نماز پڑھیں. اس کے بعد آ کے بچوں کے ساتھ سارا دن منائیں یار، خدا کے واسطے جلدی سو جایا کریں. یہ جو ساری رات جاگنا اور صبح سارا دن جو سوئے رہنا ہے عید کے دن، آپ شام کو فون کو دوست اٹھائے تو وہ یہی کہہ رہا تھا اوہ یار میں سو گیا تھا انکلوڈنگ مائی سیلف. ہاں ہم لوگ ایسے ہی ہو گئے ہیں. میں دوسروں کو ہی نہیں صرف کہوں گا، یہ جنید کو یہ سرے سرے عید تو ماشاءاللہ پڑھتا ہے چونکہ نمازی آدمی ہے، ایویں نہیں اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ماشاءاللہ نماز نموئی پڑھتا ہے مگر پھر سو جاتا ہے جی میں جگ نہیں پانی والا ڈگ پیندا اس طرح بیڈ تے جانا ڈگ پیندا. میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں جو یہ کہتے ہیں، اور ہم شو میں بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ عید کی دونوں چھوٹی عید کی اور بڑی عید کی جو فیسٹیوٹیز ہیں، جو ہلہ گلا ہے، وہ برقرار رہنا چاہیے. ان عیدوں کو ہمیں زندہ رکھنا ہے، ورنہ ہوگا یہ کہ ان عیدوں کی جگہ، ان تہواروں کی جگہ دوسرے تہوار جو ہیں وہ آ جائیں گے اور پھر ہم روتے پھریں گے کہ یار کبھی عید بھی بنایا کرتے ہیں، آپ عید کی نہیں تو آپ جاگ رہے ہوتے ہیں. بالکل جاگ رہا ہوتا اور رائد شاید ہے ڈیم لاندہ جے بھائی. مجھے تو میرے بڑے بھائیوں نے بتایا تمہارے بیٹوں نے کہ وہ ابو سوئے ہوتے ہیں عیدی نہیں دیتے. خدا کا خوف کرو، اگر میں سویا ہوا تھا تو تمہاری طرف ران کس نے بھیجی پھر؟ کون سی ران؟ مرغے کی، بکرے کی، اور کس کی؟ جانے دو خدا کے واسطے، کیوں اس طرح کی گمراہ کن باتیں کر رہے ہیں؟ تم نے ران بھیجی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف. تم تو ماں سوائے اپنے سوروں کے کسی کا گھر گوشت نہیں بھیجتے. سنے نہیں سکتے. نہیں اس کی فرمائشیں بھی تو سنو نا. رات 12 بجے مجھے فون کر کے کہتا ہے یار اپنے بکرے کی 3 رانیں مجھے دینی ہے. میں یار انہیں میں نے خود کیا، میں ایڈا تگڑا بکرا لے آیا ایک لاتے بھی کھلو جاتا ہے. میں کہا پھر 3 رانیں میں نے بھیج چھاڑا. ویسے مزے کی باتیں ہو رہی ہے، میرا ذہن وہی لگا ہے کہ اگر وہ بکرا پاؤں نہ کھولتا تو زلفی کا کیا بتا. یار خدا کے واسطے جانے دے یار، تو ہلے تک زلفی کھورچی پھسایا. ساڈے تے تراز تے آپ بچہ ذبح ہوندا تے اندر چلے جاندے نے، کہندے پچھلی واری بھی مینوں ویکھ کے پوتر گیا سی. یہ غوری نے جو بکرا کیا نا پاکستان میں واحد بکرا تھا کہ اس نے جب اس کو دیکھا ہے یا پتہ نہیں ویسے ہی وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا بکرا تھا، اس نے فوراً ماسک پہن لیا. اچھا جو میں نے جو بکرا لیا میں نے ریڑھ کے پرلے پاس ہی لے گیا. یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ خدا کے واسطے اس قربانی کے بہترین خوبصورت عمل کو، سنت کو، حضرت ابراہیم کی سنت کو نمائشی نہ بنائیں. خدا کے واسطے اس میں لازماً یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہم سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں، اس لیے اس کو نمائش کا پورا ماحول نہ بنا دیں. گلی محلے میں پورا ہلڑ ہوئی ہوتی ہے، وہ چھتوں سے جو اتارتے ہیں وہ بھی. جی وہ ہمارے پیارے شہر کراچی میں چھتوں کے اوپر سے کرینوں سے جو اتارتے ہیں اور پھر اس کی ویڈیو بنا کے نیٹ پہ پھینکتے ہیں. اسی دفعہ گر گیا تھا. اس لیے خدا کے واسطے ایسا مت کریں، اس کو ایک مذہبی تہوار ہی رہنے دیں، اسے اپنی امارت کی نمائش کا ذریعہ نہ بنائیں. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ جو اپنی قربانیوں کی تشہیر کی جاتی ہے نا، اس سے گریز کریں. ایک تو یہ کہ اپنے قربانی کے جانوروں کی تشہیر جو ہے نا وہ کوئی ضروری نہیں ہے. میں ہر سال یہ کرتا ہوں، اس سال میں نے یہ کیا، فلاں کیا. یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، وہیں رہنے دیں. اور دوسرا یہ بات ہے کہ ذبح کرتے ہوئے کی جو تصویریں ہیں نا، اس کا جو منظر ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض لوگ تو جان بوجھ کے اس بات کو اللہ معاف کرے اس کو ایک خونی تہوار بنا کے پیش کرتے ہیں. خون ہی خون، ٹھیک ہے خون بکرا ذبح ہوگا، خون تو نکلے گا، لیکن جب اس بات کا حکم ہے کہ ایک بکرے کو دوسرے بکرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، تو پھر انسانوں کے سامنے بھی اتنا زیادہ نمائش کر کے اور پھر سوشل میڈیا پہ اس کی تشہیر کر کے ہر طرف خون ہی خون کر کے ایک خوبصورت جو تہوار ہے اس کا منفی تاثر نہ پیدا کیا. آپ اپنے مخالفین کو موقع فراہم کرتے ہیں. ہاں بالکل. اور لوگ کرتے بھی ہیں. دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ اس پہ پھر اللہ نہ کرے، اللہ معافی دے دے ہمیں، وہ اس پہ پھر باتیں کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کیا نعوذ باللہ ظلم ہے. حالانکہ یہ تو سنت ابراہیمی ہے اور یہ ہمیں اظہار کی نصیحت کرتا ہے، سبق پڑھاتا ہے. قربانی ہوتی کیا ہے؟ قربانی بظاہر تو ایک بکرے کی ہے،
मगर बहुत चीजों की कुर्बानी इंसान को देने का हुक्म है, और ये कुर्बानी वो सारी कुर्बानियां सिखाती है। तो इसलिए नमैश ना किया करें, आराम से चुप करके वड्डे लिफाफे च पाओ दस्ती ते अय्यी दे घर पहुंचाओ। एक जो मैंने भेज दी, अब मैं तीसरी कहां से लेके आऊं एक बकरे में से? अजीज जी, जब मैं छोटा था ना तो अच्छा ले हो छोटा ए दिना लो हीरा से कितना बुरा लगा है तुम्हारे मुंह जब मैं छोटा था, और जितने तुमने हाथ फैलाए हैं हल्ले भी उड़ ही हैं, और जितने हाथ फैलाए अपने असल काद से 3 इंच बड़ा कर लिया। तुम ये कहा करो कि 50 साल पहले की बात है बस। चले सर, 50 साल पहले की बात है, जब बकरे को सजाना, उसके सींगों पर गुब्बारे लगाना, पाँव में झांझरें, ऊपर दुपट्टा ईद मुबारक लिखना, फिर गलियों में घुमाना, वो अब चीजें खत्म हो गई। दुनिया का वाहिद बंदा है जो अपने कसाई को बकरे के गले की तरफ इशारा करके कह रहा था ऐथे छुरी फेरनी है। ये जुनेद साहब बड़ी ईद पे ना, बकरा ईद पे ये चौक में किराए पे घर ले लेते हैं, चौक में वो गोश्त ज्यादा आता है, इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी, यानी चौक में किराए पे घर लेके चम्मा पासियों हम सायागिरी दा हाथ जिता। अच्छा जीजी, मैंने आपसे एक सीरियस बात करनी थी। जी जी कि वो खुरचो निकल आया आज हो रहा है टेंशन ते दस। चलो शुक्र है जुल्फी, जान बची लाखों पाएंगे। मैं एक आइटम करता हूँ, कमीज उतार के मुंह में मट्टी का तेल डाल के वो फिर आग निकालता हूँ मुंह से। बड़ी ईद वाले दिन तो वो तो कर लो, ईद का दिन है। तुम्हें पिछली ईद पे भी डॉक्टर ने समझाया था कि आइंदा ये आइटम ना करना, अब मजीद इस मुंह का कुछ नहीं हो सकता। यार चलो ठीक है, नहीं पूछना करते ये सर। चाह रहा है कि बड़ी ईद वाले दिन मुंह से आग निकाल के पावे साड़ लो। चलो नहीं करते, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते, हाँ हाँ, इसलिए अगर मुंह का मसला तो नहीं करते फिर। पिछली दफा भी मुंह में पेट्रोल था, खांसी आ गई, वो घूंट अंदर चला गया। उस दिन से लेकर आज तक पेट्रोल पे ही है। यार ना इस तरह की बातें करो गौरी, मेरा मिठू है पूरा। हमारा मियाँ मिठू है। एटम भी नहीं हुई तो जुगते भी इतनी हुई। यार जो बात का ये समझाना चाह रहा, अल्लाह माफ करे, समझाना नहीं, अल्लाह माफ करे, जो याद करवाना चाह रहा समझाएं आप, हमारे तो उस्ताद है, समझाएं। नहीं यार, इस तरह देखें अपने बहन भाइयों को, हमारे अच्छा, व्यूअर्स को जरा याद करवाना होता है हाँ कि ये चीजें अपने जहन में रखा करें। ईद पे जज्बाती हो के हम सजे खबे हो जाते हैं। ये जो अभी गोश्त की बात हो हाँ रही थी, हम तो जरा आपस में प्यार मोहब्बत कर रहे थे। गोश्त में भी लाजमन ये जरूर जहन में रखें कि उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं गोश्त को जो बेचारे साला साल नहीं खा पाते या बहुत कम मुयसर होता है जिनको। उन दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को और मोहल्लेदारों को या जानने वालों को जरूर गोश्त पहुंचाएं। ये जो शापरों की अदली बदली है ना, आपने उनके घर भेज दिया, उन्होंने आपके घर भेज दिया, ये चो जरा बाहर निकलना चाहिए। उन लोगों तक पहुंचाएं इसको, कुर्बानी के गोश्त को, जो नहीं खा पाते सारा साल, पूरा साल, वो ताकि खाएं, और वो उनकी खुशी ही दुआ है। उनकी खुशी ही आपके लिए दुआ है। ये ना सोचे कि हाथ चुके तो लिए कोई दुआ मांगदा है। दिल से जो निकलती है किसी के लिए मोहब्बत, वो दुआ ही होती है। फ्रिज ने तुम्हारे लिए दुआ नहीं करनी। फ्रिज का भी तू ना लेना, तो मैनू लगता है कि किसी बड़ी चीज नूं हथ पा लिया, क्योंकि बेचारा कुर्सी ते खलो के ते बर्फ वाला छन्ना कटदा, और कई बारी छन्ना बेचारे दे हाथ चों डिग पैंदा, फिर कहंदा कि यार दसो मेरी भी की किस्मत है। मुझे किस्मत से याद है, इस जैसा एक बंदा जहाज में सवार होता है तो थोड़ी देर बाद ना एक इंतहाई खूबसूरत खातून इसके बराबर वाली सीट पे आके बैठ जाती है। अच्छा। तो ये उसको कहता है कि मुझे लगता है कि ये आपकी सीट नहीं है। तो खातून कहती है क्यों? कहता है मुझे अपनी किस्मत का पता है ना। हाय हाय, उसने बेचारी ने कहा क्यों इन्हें दिल छड़िया जी। फिर इसने वाकया सुनाया, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैंने घूंघट उठाया था, तो भरजाई आपकी ने जब मुझे देखा तो उसने अस्तगफिरुल्लाह कहा, अल्लाह पाक मैनू माफ कर दे। मैंने कहा क्या हुआ है? तो वो कहती है मुझे किसी बुजुर्ग ने बददुआ देती हुई तेरी किस्मत ही सड़ जाए। सर जी थैले के साथ ही वो बैठ गई खूबसूरत औरत। मैं तो जब भी जहाज में बैठा हूँ मेरे साथ वाली सीट खाली होती है। यार वो एयरलाइन वाले एहतियातन खाली रखते हैं। क्यों जी? हवाई सफर में एहतियात जरूरी होती है। वो बुलंदी पे चीज आग ज्यादा पकड़ती है। सर जी ले लो जी ब्रेक तो सीखी। यहाँ में चले एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आपके पास तो बहुत एक्सपीरियंस है। वो बकरे के पिछले पांव अच्छे होते हैं या अगले? यार अगले ही अच्छे होते हैं, पिछले तो बेचारे अगले ही मगर होंगे। यार अगले अच्छे होते हैं पाए या पिछले?
اس سے پوچھ کے دیکھو جو پھنسا رہا ہے یار اس کی جان چھوڑ دو ٹماٹر کٹ بہ کے, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ مردوں کو چاہیے ہانڈی پکائیں, بہت ضروری ہے. دیکھیں اس طرح یہ رہا گھر میں آپ کو اور مزید اچھا شغل بھی نظر آئے گا. اچھا جی, پہلے سیگمنٹ میں تو ہم بات کر رہے تھے نا قربانی کے اوپر. ابھی ایک جو سب سے اہم بات میرے ذہن میں کھلبلی مچا رہی تھی, تو میں نے سوچا عید والے دن ضرور شو میں کروں گا. بڑی اچھی بات ہے, کرنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ یہ جو عید کے دن کھانے پکانے کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, اس میں مجھے ایمان سے واقعی بڑا ترس آتا ہے کہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں, ہماری مائیں حبس میں اس گرمی میں ہم کچن میں گھس کے تو دڑا دڑ کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں, اور جو ہمارے بھائی ہیں مرد حضرات ہیں, اتنی بلند آواز میں جیا نے آج تک ملا کے بھی کہہ کے نہیں لگائے جتنی بلند آواز میں اس نے کہا ہائے. یار اس مسکینی نے پونا گھنٹہ لا کے اپنا منہ واپس لے آتا ہے شو کے لیے, جو اس کے ساتھ صبح کی گائے کے تکے بنائے. ہاں جی ہاں جی, ایک منٹ بیٹھے ٹھہر جاؤ, گل بھی سنی دی ہوندی ہے, بڑا تیرا کنستر دی جندری جڈا منہ, ٹھہر جاؤ. یہ بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خواتین ہی سارا دن کچن میں رہے. میں اصل میں آج عید کے قربانی کے موقع پہ یہ قرارداد پیش کرنی چاہتا ہوں, اور اپنی بہنوں بیٹیوں اور ماؤں سے داد وصول کرنی چاہتا ہوں. کہ قرارداد یہ ہے کہ سارا سال ہمارے خواتین گھروں میں کوکنگ کرتی ہیں, تو یہ جو عید کے 2-3 دن ہوتے ہیں کوکنگ کے, یہ مرد یہ ڈیوٹی میرے بھائی نے یہ ڈیوٹی دی ہے. سارا دن گوشت اکٹھا کر کے بھابھی اوپر ڈنڈا لے کے کھڑی تھی. اچھا پکایا تو بعد میں ہے, اس نے گوشت صاف بھی خود کیا, چھچڑے ایک طرف گوشت ایک طرف. اچھا وہاں تک بھی رہتی بات تو ٹھیک تھی. اس کے بعد بھابھی نے کہا چھچڑے چوک کے اپنے گھر لینے دے, گوشت میرے گھر لینے دے. اس کی باتیں بھائی جی سننی پڑتی ہیں, چونکہ عید کے اوپر چٹا بکرا بھی بڑا مہنگا وکے. اگلے کہہ دیں دینے بھائی جی راجن پوری ہے, دیکھو تو صحیح ذرا بلی آنکھے. بندہ پوچھے یار خدا دا واسطہ جی انہوں کو فلم چ کام نہیں کرانا, یہ قربانی دینی آنکھ پا میں بلی ہوئے پا میں کالی ہوئے خیر ہے. ویسے خوبصورت جو لگے جانور وہ افضل ہے, وہ آپ کو چاہیے کہ قربانی اپنے حساب سے. میرے ساتھ گھوما کریں, کچھ آپ کالے ہوئے کچھ میں, فرق پڑے گا تھوڑا. یہ مطلب تھوڑا سا بھی توازن خراب ہو گیا, کوئی پارٹنرشپ کرنا اس کے ساتھ. نہیں آپ اللہ ہی نہ میں سفیدی لے کے پھری جا, دونوں کٹھے پھرن کے لگے گا کیرم بورڈ دیاں گیٹیاں دا سیٹ پھر. وہ بات کلیئر ہونے کے بغیر چھوڑنی تو نہیں. کوکنگ والی بات لازماً یہ چاہیے عید کے دن میں یہ قرارداد یہ ہے کہ پورے سال میں یہ 3 دن جو ہوتے ہیں بڑی عید کے, یہ مرد حضرات جا کے, تو یوٹیوب کے اوپر کوکنگ ساری پڑی ہوئی ہے, اتھے جا کے اندر کوکنگ لاؤ نا یوٹیوب کھول کے, کہ انہوں ویہ کے تو پاؤ مسالے. یوٹیوب پہ دیکھو تو وہ عورت بھی کھانے پکانے کی ترکیبیں بتا رہی ہوتی ہے جس نے ساری عمر انڈا فرائی نہیں کیا. تو یار ترکیب ایسے ہی بتا دیتی ہے. تم ڈانائٹ کی باتیں بتا سکتے ہو تو وہ ترکیبیں نہیں بتا سکتی. کیا بات کر رہے ہو, جتنا دانشور میں مشہور ہو چکا ہوں, اللہ میرے سے تو ڈاکٹر صفدر محمود جیلس ہوئے ہو. اچھا جی جی آپ کے پاس تو بہت ایکسپیرینس ہے. وہ بکرے کے پچھلے پاؤں اچھے ہوتے ہیں یا اگلے؟ یار اگلے ہی اچھے ہوتے ہیں, پچھلے تو بیچارے اگلے ہیں تو ہی مگر مگر ہوں. یار اگلے اچھے ہوتے ہیں پائے یا پچھلے, اس سے پوچھ کے دیکھو جو پھنسا رہا ہے. یار اس کی جان چھوڑ دو ٹماٹر کٹ بہ کے, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ مردوں کو چاہیے ہانڈی پکائیں, بہت ضروری ہے. دیکھیں اس طرح یہ رہا گھر میں آپ کو اور مزید اچھا شغل بھی نظر آئے گا, ملے گا. آپ کی ہلکی ہلکی جب پرجائی سے بجتی ہوگی تو پھر آپ کو یہ اچھا فیل ہوگا کہ یار منو بھی کچھ سمجھان والا ہے. ہم میرا سارا سال نقص ہی نکالتے رہتے ہیں, نمک تیز ہو گیا, مرچیں کاٹ ہو گئی ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 دن جب مرد حضرات کوکنگ کریں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ آٹے دال کا کیا باؤ ہے. میرے بھائی کا حوصلہ نہیں کسی نے دیکھا, کبھی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ بھابھی کو کہہ سکے
کہ سبزی میں نمک تیز ہو گیا. زیادہ سے زیادہ جب کبھی تیز فیل کرتا ہے نا نمک تو کہتا ہے سبزی کم ہے. یار میں یہ ہو سکتا ہے یہ سبزی کم. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ذرا اتنی اچھی آپ نے ہانڈی پکائی ہے تو یہ نمک کتنا شرارتی ہے تیز ہو گیا ہے. علماء نمک پہ ڈال دیتے ہیں یہ نمک بڑا شرارتی ہے یہ تیز ہو گیا آپ نے تو یار ٹھیک ہی ڈالا ہو. پھر بھی جب یہ کہتا ہے نا نمک بڑا تیز ہو گیا ہے پھر بھی اگر بھابھی ڈنڈا پکڑ لے کہتا ہے یار میں بڑے آرام سے کہتا ہے اور یار میں چھوٹے بیٹے کو پیار سے نمک کہتا ہوں وہ آج کل بڑا تیز ہو گیا ہے. نہیں ساتھ اس کا نام لے لیتا ہوں نا کہ یہ علی اور نمک بہت تیز ہو گئے. ਯਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਥੈਲੇ ਦੀ ਸੁਣੋ. ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚਾਰੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ. ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਂਟਰ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ थैले भाई को जो बच्चे का पाया मिला ना ਜੀ ਜੀ वो थैले भाई का छोटा मुंडा पावा तां चौके कहंदा बाहुबली आ गया. जो छोटे बेटे ने उठाया हुआ था गाय का पाया नहीं था चिकन लेग पीस की हड्डी. गाय का पाया तो सारा खानदान मिलके नहीं उठा सकता. ਥੈਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਸੇ ਕਹਾ ਚਾਂਪਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਗਰਦਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ. ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਬੱਕਰਾ ਉਹ ਲਿਆਇਓ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ. इसने कहा ना चांपा भी बना देते गर्दन भी बना दे. उन्होंने क्या तेन बंदा ना बना दिया. और जुल्फी अपनी हरकत नहीं बता रहा. जी जी सर्दियों की ईद थी इसकी तरफ किसी ने खल भेज दी. कहते 2 भेज देंदे मैं एक गर्म सूट ही सुहा लेंदा. साहब आपकी तरफ किसी ने क्या भेजा है उलामा ना यार बताए ना जी. जी मुझे तो मिनिस्टर असलम इकबाल साहब की तरफ से पुटका और मछली का गोश्त आया. मैंने फिर उनका शुक्रिया अदा किया. मैंने फोन किया फौरन. मैंने कहा मौला खुश रखे पाग लग रहे जोड़ियां सलामत रहे मौला ने बहुत दिन है. नहीं जाहिर है कि मौजूद आदमी नहीं उन्होंने मुझे बताया था उन्होंने सारी मछलियां और पुट जो है वो मिनिस्टर्स को ही तकसीम की हैं. मैं फिर वही आऊंगा. बात हो रही है कुकिंग की. खुदा के लिए मेरी बात मान ले इस करारदाद को ज्यादा से ज्यादा वोट दे के तो पास करवाएं कि ईद वाले दिन मर्द हजरात कुकिंग किया करें. हाँ जी. और खवातीन जो हैं हमारी बच्चियां हमारी बहनें हमारी माएं वो उस दिन रेस्ट करें. जरा उनको भी पता चले कि आज हम भी बैठ के खा रही हैं. ये सारा साल आपको खाना पका के देती हैं और 3 दिन अगर आप उनको खाना पका के देंगे तो यकीनन आपकी और उनकी खुशियां दोबाला हो जाएंगी. यार ये दोबाला जो होता है ये शरबाले का छोटा भरा. नहीं सर वैसे अजीज साहब ने ये बहुत अच्छी करारदाद पेश की है मैं प्रॉपर इसके देखो ना ये सारी साल कुकिंग कर करके अकी वो बेचारी कह रही है. हाँ. ये इसी तरह ये सारी बच्चियों की बहनों की ये दिल की आवाज होगी. हाँ. आज देखना तुम ये को बहुत खतूत मसूल हो. घर लड़ाई होगी. लड़ाई होगी यानी मैं शुद्ध नहीं हूँ. आई एम रियली सॉरी. मैंने तो एक अच्छे वे में बात की है कि जरा थोड़ा सा माहौल भी बदलता है और दूसरा जरा हमारी माओ बहनों बेटियों को ये एहसास भी हो कि हमारा भी एहसास किया जाए और मर्दों को भी एहसास हो कि खाना पकाना कितना मुश्किल काम है. बिल्कुल ठीक बात है. उन्हें तेनू अल्लाह दी कसम ही अज पकाना जरूर है. मैंने तो तजवीज भेज ही नहीं की. कुन्ने छोटी डब्बियां वाली धोती पा के ना ते बैठ जांदा बेड ते लियाओ जी जो पका ही जाए मेरे अल ले आओ. हाँ किसी को नेड़े नहीं आने देता. मैंने गया हूँ ईद मुबारक कहने. मैंने कहा यार गोश्त वोश्त पका कहते नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है. अंदरों भरजाई नहीं आके दसिया कि भैन मेरे सारी कलेजी भुन के ना कलियां ही खाती. नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा. आप सचमुच में बेल्जियम समझ रहे हैं. शेखपुरे ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ बेल्जियम. नहीं यार क्या करते हो वाकई गौरी को बेल्जियम गवर्नमेंट फोन करती है ला उठाओ ला उठाओ. ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ बेल्जियम ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. गरीब आदमी यानी बेल्जियम जाके भी फ्रिज किश्तां ते लेनी कोई गड्डी गुड्डी नहीं लेनी. अच्छा भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह ईद का पहला दिन गुजर गया जी. तो मैं ख़ास तौर पे अपने व्यूअर्स से दरख्वास्त करूंगा कि अगर उन लोगों ने जिसने भी ये जो कुर्बानी की आलाइशें हैं
یہ ٹھیک طرح سے ٹھکانے نہیں لگائیں تو ابھی بھی وقت ہے کہ اٹھا کے اپنا فرض پورا کریں ایک ذمہ دار شہری ہونے کا. بالکل ٹھیک بات ہے. عید خوبصورتی کا نام ہے, عید خوشیوں کا نام. اس کو بدصورتی میں نہ بدلیں. جی ہاں جی یہ بدصورتیاں ختم ہونی چاہیے, ادروائز میں بیلجیم واپس چلا جاؤں گا. اس کی اس تڑی کو بالکل خاطر میں نہ لانا. بیلجیم والے نے ہون نہیں وڑن دینا, انہیں پہلے کڈیا بڑی مشکل. ابھی تک بیلجیم کی گورنمنٹ مجھے فون کرتی ہے کہ لوٹ آؤ. او بات سنو بھائی, وہ جو فون کرتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس مطلوبہ کال کے لیے بیلنس نہیں ہے, تو بیلجیم حکومت نہیں ہے. بات نہیں ہے عزیزی, اتنا تو انتظار تمہاری بھابھی نے نہیں کیا اتنا بیلجیم گورنمنٹ کر رہی ہے. یہ بھابھی ہماری سچی عورت ہے, یہ بیلجیم گورنمنٹ دوگلی ہے. سر آپ سچ مچ میں بیلجیم سمجھ رہے ہیں, شیخ پورے دے نال وار بٹن ہے انہوں کہندا جے بیلجیم. نہیں یار کیا کرتے ہو, واقعی گوری کو بیلجیم گورنمنٹ فون کرتی ہے لوٹ آؤ. وہ نہیں جناب, انہوں نے بیلجیم چ ایک بندے کو قسطاں تے فریج لئی, وہ بندہ بار بار فون کردا ہے. غریب آدمی, یعنی بیلجیم جا کے بھی فریج کی قسطاں تے لینی, کوئی گڈی نہیں لینی. اچھا یہ قسطوں سے یاد آیا کہ ہم جو قربانی کا گوشت ہے یہ ہر دفعہ ہم ڈسکس کرتے ہیں, مگر میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ یہ بار بار یاد دہانی کے لیے بات ہوتی رہنے چاہیے. قربانی کا گوشت ہم قسطوں میں استعمال کرتے ہیں سارا سال, پورا سال. وہ میرا خیال ہے بانٹنا چاہیے. یہ نہ خدا کے واسطے فریزر اور فریج بھرنے کی کوشش کیا کریں, اس کے ثبوت موجود ہیں. چونکہ ہر دفعہ یہ جو الیکٹرانکس کی مارکیٹ ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ پا جنید نے یہ ریسرچ پیش بھی کی تھی کہ بڑی عید سے پہلے کتنے فریزر اور فریج بکتے ہیں. یہ خدا کے واسطے یہ قربانی کا گوشت ہے, اس کو فوراً تقسیم کر دینا چاہیے. وہ والا صاحب نہ ہوئے, وہ ایک لطیفہ بنا ہوا ہے, وہ شیخ صاحب کو 6 مہینے بعد عید کے خواب آئی کہ سارے بکرے جو ہیں وہ جنت میں کھیل رہے ہیں, تو ان کا بکرا بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے خواب میں اپنے بکرے سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں کھیل رہے, اٹھ کے سارے کھیل رہے ہیں. تو کہندا حضور میں ہن تیناں لتاں نال کیویں کھیلاں, ایک لت لے بھی میری تہاڈے فریج وچ پئی ہے. 6 مہینے تک ہم رکھتے ہیں گوشت. میں سمجھا شاید سارے بکرے کھیل رہے ہیں تو ایک نہیں کھیل رہا جیدہ, وہ دی سفارش نہیں گئی میرا. یہ ضرور فوراً تقسیم کرنا چاہیے گوشت, چونکہ یہ قربانی کا گوشت ہے. اور فقہ نے جو تقسیم کرنے کا اصول بتایا ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ 3 حصے کرنے چاہیے, اور 3 حصے بھی اس طرح کرنے چاہیے کہ وہ یکساں طور پہ تقسیم کیے جائیں. یہ نہیں ہے کہ جو آپ اپنے لیے ایک حصہ رکھتے ہیں وہ ران اور دستیاں رکھیں, اور جو آپ تقسیم جو ناداروں میں یتیموں میں تقسیم کرنے کے لیے ایک حصہ ہے وہ صرف وائٹ کلر کے چچڑے. اور یہ قربانی کا گوشت فیس بک پہ اپلوڈ کرنے کی بجائے لوگوں کے گھروں تک پہنچانا چاہیے, غریبوں کے پیٹوں میں ڈاؤن لوڈ کریں. بالکل, بہت اچھے, بہت اچھے. جگتے بھی کرتے ہیں اور کام کی باتیں بھی کرتے ہیں. ہاں جی ہاں جی, ایویں تو نہیں ڈاکٹر سلیم صاحب نے اللہ جنت میں جگہ دے پڑھایا, انہوں نے کیا پتر ہٹنا تو ہے نہیں, جگتاں دے نال نال تعلیم بھی حاصل کر تاکہ پڑھی لکھی جگت بھی تیرے منہ نکلے. اچھا فیس بک سے مجھے یاد آیا, فیس بک اتنی استعمال ہوتی ہے کہ وہ لطیفہ سن کے میں بڑا ہنسا ہوں. وہ کو فقیر مانگ رہا تھا نا, تو اس نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ایک جوڑے کے قریب جا کے کہا کہ اللہ کے نام کا کچھ دو. تو وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہوا ہے. تو وہ آگے سے کہتا ہے میڈم وی آر فرینڈز آن فیس بک. مجھے ایک بار پھر تھیلے کی بات یاد آ گئی, اور جہاز کی, اور اسی خوبصورت خاتون کی وہ پھر جہاز بیٹھی جو انتہائی خوبصورت تھی, انتہائی خوبصورت خاتون جہاز میں بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ نہ کافی دیر نہ تھیلا ٹکٹکی لگا کے اس کی طرف دیکھ رہا ہے, ایسے کر کے نظریں نہیں ہٹا رہا, وہ دیکھتا جا رہا ہے. وہ خاتون بل آ کر تھیلے کے کہتی ہے, آگے کہتی ہے کہ آپ براہ کرم ایک کام کر سکتے ہیں, میرے چہرے سے کچھ ہٹا سکتے ہیں. فوراً اس کے قریب ہو گیا, کیا ہٹانا ہے؟ کہتے ہیں مروز اپنی نظریں. یہ بار بار آپ جہاز کا ذکر کرتے ہیں, وہ ایئرپورٹ والا یا چبرجی والا؟ عزیزی یہ تھیلا جو بار بار جہاز میں بیٹھ رہا ہے, ذرا پتا کرو ٹکٹ کون لے کے دے رہے ہیں. اور گلاں دیاں گلاں, عید کی بکرا بہت مہنگا وکیا ہے.
हाँ, बकरे इसलिए भी महंगे हुए हैं ना कि हाजी हज पे नहीं जा रहे, तो वो भी लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो इधर ही हैं, और उन्होंने जाहिर है जो हज पे लोग जाते हैं उनके पास इतने पैसे होते हैं तो वो जाते हैं, हाँ। तो वो कुर्बानी जो है वो तो लाजमी करेंगे। तो वो लाखों की तादाद में बकरों की जो डिमांड है वो बड़ी है, हाँ जी। इसलिए भी लाजमन फर्क पड़ा है। ऊपर से कोरोना की वजह से कारोबार और दूसरे धंधे जो हैं वो बंद हुए हैं। जो बकरे बेचते हैं लोग वो सारा साल कुछ ना कुछ और काम भी करते रहते हैं। हाँ जी। तो इस दफा चूंकि लोगों के दूसरे काम जो है वो मंदे पड़े हुए हैं, नहीं इतना ज्यादा हुए, तो वो फिर जाहिर है वो उन्होंने फिर सारी कसर बकरों से ही निकालनी है, और लोग भी मजबूर हैं, वो खरीद भी रहे हैं चूंकि डिमांड बढ़ गई है। हाँ जी। और वैसे भी सियाने लोग कहते हैं कि बीवी के नखरे और कुर्बानी के बकरे बढ़ते ही जाते हैं। इसलिए दोनों को फौरन ज़िबा करना चाहिए। अल्लाह माफ करे। और भाई नखरे और बकरे ज़िबा कर दे। अल्लाह करम। बहुत बहुत वाकई महंगा बकरा इस दफा बिका है, छोटा जिहा बिल्कुल बकरा। तो मैंने जाके पूछा, मैंने कहा जी कितने का है? कहता जनाब 48,000 दा। मैं कहा अच्छा, म्यों म्यों कर दे। आगे से वो कहता भाई जी ये बकरा है। मैं कहा यार कादो दा बिल्ली जिड्डा, पैसे तो बकरे दे मंगण दे। उसने ये नहीं कहा जी ये गल्ला भी करता है। बहुत महंगाई हो गई है। बच्चा देखो ना, ये जो बैठे हैं, बैठे, हाँ। वो जो पिछली दफा 60-70 हजार का बिका है वो इस दफा 2-2 सवा 2-2 लाख का बिका। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। वो इंज लगता है बच्चे ने इस साल एमफिल कर लिया है। अच्छा, बच्चे से मुझे एक खबर याद आई, अभी मैंने मीडिया पे देखी थी, मुझे बड़ा मेरा दिल खुश हुआ। बच्चे से जो खबर याद आई कितनी को होगी? नहीं, बड़ी अच्छी खबर है, तुम भी हैरान होगे। अच्छा। एक खातून, हमारी बीबी बहन को ही, हाँ जी। उसने फैसलाबाद की मवेशी मंडी में जी जी वेड़े बेचने के लिए लगाए। अच्छा। मर्द हजरात ही देखे, औरतें भी इस काम में अब आई हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि 50-60 बच्चे उसने पाल के ना उन खातून ने, तो वो मंडी में लाई और बड़े अच्छे, वो बहरहाल वो बेचने के लिए, या वैसे ठीक बात भी होगी कि मैंने इनको ऑर्गेनिक फीड खिलाई हुई है और ये वो। अच्छा। तो वो घर के पले हुए उन्होंने बच्चे ला के 50-60 बच्चे। मैं यार इस बीबी भैन दा ते मेरा ख्याल है 3 करोड़ रुपया बन जाने। देखो ना जरा, जितना महंगा बच्चा हुआ है अपना थैले। जी जी। तू ते एक बच्चा लेके ते पागल हो जाओ ना। तो वो खातून हो के उन्होंने को 50-60 बच्चे पाले हैं खुद, और मंडी में लेके आई थी बेचने के लिए, और टेलीविजन पे दिखा रहे थे कि लो जी खवातीन ने इस मैदान में भी छलांग लगा दी। वाह जी वाह। और ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही थी कि वो जो खातून इंटरव्यू दे रही थी टीवी पे, वो पढ़ी लिखी खातून, अच्छा जी। बीच में अंग्रेजी अंग्रेजी बोल रही थी। मैंने कहा यार ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है, इतनी पढ़ी लिखी खातून के जो पाले हुए बच्चे हैं, वो तो आप उन बच्चों के गोश्त की आपको अंग्रेजी डिश भी बना सकते हैं। अजीजी मेहरबानी, आज मुझे जरा जल्दी छुट्टी दीजिए। क्यों जी? किसी और मिनिस्टर की तरफ से गोश्त आना ना मेरी तरफ। क्या बात है यार, अगर हर मिनिस्टर की तरफ से तुझे गोश्त आना शुरू हो जाए तो जिड्डी वड्डी कबीना है तेरे हाल तो कुछ 70 किलो हो जाएगा गोश्त। बस कभी गुरूर नहीं किया। मिनिस्टर नहीं है तू? ओ मैंने यार, मिनिस्टर ने तो भेजना होता है। अच्छा, ये इसकी बात से मुझे याद आया कि हम जो गोश्त कुर्बानी का तकसीम करते हैं ना, हाँ जी। उसमें हम अच्छी अच्छी बोटियां उसी के घर में बेचते हैं जहां से हमें अच्छे की उम्मीद होती है। अब तो बकरा या भैंस खुद बता देती है क्या मेरी अगली लाती जेड़ी ने 22वें ग्रेड ਦਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕभी ना देना ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ है। वाकई सही कह रहा है। जरूरत के तहत हम ये भी सारा काम करते हैं। मफादात के साथ बांधा हुआ है हमने कुर्बानी के गोश्त को। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि आप ये जहन में रखें कि जो तगड़ा आदमी है उसके हाँ बेशक ना भी बेचे तो खैर, आप अच्छा गोश्त जो है जो आपका अपना दिल कर रहा है खाने को, वो किसी माड़े आदमी को खिलाएं तो उसका आपको बहुत ज्यादा स्वाब। दूसरी बात ये है कि प्रोफेशनल भिखारियों से बच के खुद तकलीफ और तरद्दुद करके उन लोगों के घरों तक पहुंचें और गोश्त दें
जिन्होंने साल में एक आध दफा ही खाना हाँ जी। ये बहुत बड़ी नेकी, आपका स्वाब दुगना हो जाता है। हाँ जी, ये प्रोफेशनल फकीर जो है मांगने वाले, उनके हवाले से भी हमने एक दफा एक रिसर्च बताई थी कि ये सारा गोश्त इकट्ठा करके तो होटलों पे बेचते हैं। हाँ जी। और वो होटलों वाले भी फटाट इसलिए खरीद लेते हैं कि वो आधी कीमत पे उनको मिल जाता है। हाँ जी। फिर वो अगले 5-6 महीने हमें वो कुर्बानी का गोश्त ही खिला रहे हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का इस्तेहाल। और चलते चलते एक छोटी सी बात ये कि अपने दिल में हमेशा ये एहसास जिंदा रखें कि मैं आज जो कुछ भी हूं अपने दोस्तों की वजह से हूं, वरना बहुत आगे जा सकता था। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। जाहिद सिंधु साहब सुन रहे हो? आगे खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल ईद स्पेशल में। खुदा हाफिज़।